السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم معاشرے میں مرد اور عورتوں کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ بحیثیت انسان جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں۔ اس لیے عبادت میں عورت اور مرد کے حقوق برابر ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت میں مرد اور عورت کے حقوق ہے، لیکن معاشرت کی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورتوں کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے، بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے، اور مرد کے ذمے یہ لگایا کہ وہ گھر کی چار دیواری کے باہر بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کر کھاؤ تو اس سے پھر ناموس عزت کی حفاظت کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں۔ یہ اگر بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر ہے، بہن ہے تو اس کا خرچہ اس کے بھائی کے اوپر ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ خاوند کو اوپر فرض ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بچوں کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنی روزی کمائے۔ تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہے، وہ اپنے محل میں ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لیے غیر محرم کو پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس ہیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے اور اس کو مجبور ہونا پڑتا۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ لگانا پڑتا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کے سر پر یہ بوجھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو حسن دیکھیے شریعت کا کہ جب عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر فرض ہے کہ تمہیں گھر میں لا کر روٹی کپڑا دیویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔